اس وقت جو ایم کیو پاکستان اور مسلم لیگ نواز کا جو یہ اتحاد بنا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹس آپ لوگ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو گزشتہ 15 سال کی جو بھی سندھ بقول آپ لوگ کے سندھ کی تباہی اور بربادی اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تو اس میں ایک دور 5 سال کا وفاقی حکومت میں مسلم لیگ نواز کا بھی آیا، تو آپ کے نزدیک جو پوری کی پوری ذمہ داری ہے کراچی اور سندھ کے خراب ہوتے حالات کی، خراب معیشت کی، وہ صرف پیپلز پارٹی پر ہے، مسلم لیگ نون اس میں کہیں کوئی ذمہ دار نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اقبال بھائی میں یہ کہوں گا کہ ملک کی جو معیشت کی تباہی ہے اس میں کوئی ایک سیاسی پارٹی یا ایک حکومت ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، 8 سے 13 تک رہی، 2013 سے 2018 تک یعنی 17 تک 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی۔ یہ تینوں بڑی پارٹیاں اگر آپ اس کا انالائسس کریں گے کہ ان تینوں پارٹیوں یعنی پیپلز پارٹی آئی، پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے ملک کی معیشت کیا تھی، ان 5 سالہ دور اقتدار میں کتنے ارب روپے قرضہ لیا گیا، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، پھر پی ٹی آئی، تو یہ تینوں جو ادوار ہیں، یہ تینوں ادوار ملک کی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ جب ملک کی معیشت تباہ ہوئی تو پھر جو ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا وہ کسی کے دور اقتدار میں کم آیا، کسی کے دور اقتدار میں زیادہ آیا، تو یہ تینوں جو حکومتیں ہیں یہ سب ذمہ دار ہیں۔ اور سندھ میں ان 15 سالوں سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ ان تینوں حکومتوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا، ان تینوں میں آپ بھی حکومت میں شامل ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں حکومت تو اس میں پھر آپ کی اپنی جماعت بھی شامل ہوتی ہے، ظاہر ہے چونکہ وفاق میں تو آپ ساتھ ہی تھے ان کے۔ دیکھیں، بات یہ ہے اقبال بھائی، کسی کی حکومت ہونا اور کسی کا حکومت میں ساتھ دینا زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی 2008 سے 2013 تک، تو ان کا پرائم منسٹر رہا، ان کا پریزیڈنٹ رہا، اور اسی طریقے سے جب نون لیگ کی حکومت آئی ان کے پرائم منسٹر رہے، ان کے پریزیڈنٹ رہے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی ان کے پرائم منسٹر رہے، ان کے پریزیڈنٹ رہے۔ تو حکومت چلانے کے جو اختیارات ہیں وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی، چاہے وہ فائنینشیل ہوں، چاہے ایڈمنسٹریٹو ہوں یا پولیٹیکل ہوں، وفاق میں۔ لیکن حسین صاحب، ان تمام کیبنٹس کا آپ لوگ حصہ رہے، آپ کے پاس منسٹریز رہیں، ہر دور میں جو منسٹری آپ لوگ کو چاہیے ہوتی تھی وہ آپ کو ان سے ملتی رہی، تو کیبنٹ کا تو آپ لوگ حصہ رہے ہیں، اس حکومت کا فیصلہ سازی کا تو آپ لوگ بھی حصہ رہے ہیں کیبنٹ میں ہوتے ہوئے۔ دیکھیں، کیبنٹ میں بے شک ہم رہے ہوں، ایک منسٹری رہی ہو، 2 رہی ہو، 3 رہی ہو، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اختیارات سارے پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر ہماری جو موجودگی تھی وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، آٹے میں نمک کے برابر۔ اسی طریقے سے جو ہمارا حکومت میں حصہ تھا وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر تھا۔ ہم اپنی تجاویزیں ہر حکومت کو دیتے رہے، ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، امن و امان کے لیے، لیکن چونکہ اکثریتی پارٹی جو ہوتی ہے، جن کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، جن کی میجورٹی میں منسٹرز ہوتے ہیں، انہی کی پالیسی ڈومیننٹ کرتی ہے۔ یہ صورتحال صوبوں میں ہوتی ہے، سارے اختیارات صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بادشاہ ہوتا ہے اپنے صوبے کا، اس کی میجورٹی پارٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی ساتھ چلے، ساتھ چلنے والی پوزیشن یہ ہوتی ہے جیسے بس میں برابر والی سیٹ ایک کھول دی جاتی ہے نا، ایکسٹرا سیٹ، اس کے اوپر بٹھا لیا جاتا ہے، ساتھ میں چلنے والے کی یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ اب ہم اس کے باوجود اگر حکومت میں چلتے رہے کہ یہ ساری صورتحال دیکھنے کے باوجود، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سندھ کے شہری علاقوں کو ہم مین اسٹریم سے نہیں کاٹنا چاہتے تھے، وفاق سے ہم کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص کو دور نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ رہیں تاکہ تعمیر و ترقی کے لیے جو فنڈز اپنے شہروں کے لیے لے سکیں وہ لیں، اور جو کچھ بھی کروا سکتے ہیں وہ کروائیں، کیونکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اقبال بھائی الیکشن میں اس لیے نہیں جاتی ہے کہ عوام سے یہ کہے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔